نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزق طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اب میں گزارش کروں گی عالم مخار عزیز عالمہ شبنم زیدی صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور دعائے توسل کی تلاوت کریں اور اس کے بعد علامات ظہور امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے بارے میں ذکر کریں آپ سب صلوات کے ساتھ ان کی صحت و سلامتی کے لیے اور ان کے استقبال کے لیے صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم نہیں اس پہ لگا ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعائے توسل شروع کریں. جی کوئی پڑھ رہا ہے دعائے توسل یا ہم ہی کو پڑھنا ہے؟ آپ ہی پڑھ رہے. جی آپ ہم پڑھیں. جی اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تو مومنات، سب سے پہلے اپنی اس بزم کا آغاز جو ہے ہم سب دعائے توسل سے کرتے ہیں، اور جیسا کہ آپ سب جانتی ہیں کہ آج شب چہارشنبہ ہے جس کو شب بدھ بھی کہا جاتا ہے، اور آج کے دن جو ہے وہ مخصوص امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے ہے. تو ہم آج کے دن دعائے توسل جو پڑھنے کی تاکید بھی کی گئی ہے
اس سے اپنی اس بزم کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ کہ جو بھی آپ کے دلوں میں حاجتیں ہیں ان تمام حاجتوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ جو ہے وہ اس دعا کو پڑھیے، اور چاردہ معصومین کو اپنا وسیلہ بنائیں، ان سے توسل کریں، اور سب سے بڑی جو ہماری حاجت اور سب سے بڑی جو ہماری دعا ہے وہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور مبارک ہے، کہ یہ مہینہ ماہ شعبان کا مہینہ جو امام زمانہ کا بھی مہینہ ہے، جس میں امام زمانہ کی ولادت کا بھی دن ابھی گزرا ہے، تو ہم سب تہہ دل سے خدا کی بارگاہ میں بس یہی دعا کریں پروردگارہ جلد سے جلد مہدی زہرا کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، یا ابا القاسم یا رسول اللہ، یا امام الرحمت یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکا اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقی یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکا اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یا فاطمة الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہتان عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ، یا وجیہتان عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ، یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایہا المجتبی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکا الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یا ابا عبد اللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکا الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکا الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہان عند اللہ
اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا حسن يا ابن موسى يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الحادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله
اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وسيع الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند اللہ. سب مل کر حاجت طلب کریں. لائٹ وائٹ اوپر لگانا بدلنا ہے. ارے آفس کا سب صحیح کرائیے، بہت گندا آفس ہوا ہے اوپر کا. يا سادتي وموالي إني توجهت بكم أئمتي وأدتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله ظالميهم من الأولين والآخرين آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کوئی کچھ آواز نہیں آ رہی ہے. دعا ہو گئی ابھی کیا شروع کرنا ہے ابھی آپ لوگ کوئی کچھ نہیں آپ اپنا شروع کریں بعد میں. وہ پہلے اپنا بولیں. اس کے بعد کیا ہوگا اور بتائیے تو. جتنا آپ کو بولنا ہے اس کے بعد میں ڈیسائیڈ کیجئے آپ کہ اگر آپ کوشچن آنسر بھی لے لیں گی تو. اچھا ٹھیک ہے اچھا اچھا. آپ انٹروڈکشن تو کر دیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. صلوات پڑھتے محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. تمام مومنات کی خدمت میں السلام علیکم. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہمارا جو آج کا یہ پروگرام ہے یہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے متعلق ہے یہ پروگرام. تو جس آیت کریمہ کو بھی میں نے اپنا عنوان سخن قرار دیا ہے، یہ آیت بھی سورہ صف کی 8ویں نمبر کی آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کے ذریعے سے خاموش کر سکیں، یعنی اپنے اللہ کے نور کو وہ لوگ خاموش کرتے، یعنی وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو خاموش کر دیں. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، لیکن خدا جو ہے وہ اس نور کو کامل کرنے والا ہے اگرچہ کافروں کو یہ پسند نہیں ہے. تو مومنات، جس آیت کریمہ کو میں نے اپنا عنوان سخن قرار دیا ہے، جس میں اللہ واضح طور پر اعلان کر رہا ہے کہ یہ نور جو اللہ کا نور ہے، یہ نور کبھی خاموش نہیں ہو سکتا ہے. بھلے ہی اس نور کو بجھانے کی لاکھ کوشش کی جائے گی، بھلے ہی اس نور کو خاموش کرنے کی لاکھ کوشش کی جائے گی، لیکن جسے باقی رکھنے کا فیصلہ اللہ کر لے، کوئی بھی اس نور کو خاموش نہیں کر سکتا ہے، کوئی اس نور کو بجھا نہیں سکتا ہے. تو بے شک اللہ کا نور ہے، اور جو اللہ کا نور ہوتا ہے اسے کوئی خاموش نہیں کر سکتا ہے. جو آج کے دن مجھے عنوان دیا گیا ہے، یہ عنوان امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور کی علامات سے متعلق ہے. اور یقیناً اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں تو بہت سارے ایسے علامات جو ہیں وہ ظاہر ہو چکے ہیں، اور بہت سے علامات ظاہر ہونے باقی ہیں. اور انشاءاللہ ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ دور امام زمانہ کے ظہور سے قریب کا دور ہے، آخر الزمان کا یہ دور ہے. اور خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ ہم اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، اور انشاءاللہ کہ ہم ہی وہ لوگ ہوں گے جو اپنی آنکھوں سے امام کے ظہور کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور امام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے امام کے ناصرین میں ہم شامل ہوں گے. تو انشاءاللہ کہ پروردگار عالم جلد سے جلد وہ وقت ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے کہ ہم اپنی آنکھوں سے اپنے امام کا ظہور دیکھیں اور امام کے لشکر میں ہم سب شامل ہو سکے. تو امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے بارے میں اس سے پہلے بھی ایک پروگرام ہوا تھا جس میں خوار جو ہے وہ حنا باجی نے جو ہے وہ آپ کو تقریباً امام زمانہ کے اسماء مبارک کے بارے میں آپ کو کافی ڈیٹیل میں بتلایا تھا. آج مجھے جو ٹاپک دیا گیا ہے وہ امام زمانہ کے ظہور کی علامات کے بارے میں بتلانے کو کہا گیا ہے. تو آپ دیکھیے کہ امام زمانہ کے ظہور کی اگر علامات کے بارے میں ہم دیکھیں تو دو طرح کی علامات جو ہے وہ کتابوں میں بیان ہوئی ہیں. کچھ علامات جو ہیں وہ غیر حتمی علامات ہیں، اور کچھ علامات جو ہیں وہ حتمی علامات ہیں. غیر حتمی علامات جو ہیں وہ امام زمانہ کے ظہور سے پہلے جو واقع ہوں گی، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، یعنی بہت زیادہ وہ غیر حتمی علامات کو بیان کیے گئے ہیں کہ جو ممکن ہے کہ محقق ہو بھی اور ممکن ہے کہ محقق نہ بھی ہو. یعنی ممکن ہو وہ غیر حتمی علامات جو ہیں وہ ظاہر ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ظاہر نہ بھی ہوں، لیکن وہ نشانیاں بتا دی گئی ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم یہ قیاس کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ امام کے ظہور کے سے قبل کی جو ہے وہ علامات ہیں کہ جو اب واقع ہو رہی ہیں. تو وہ ہو بھی سکتی ہیں اور نہیں بھی واقع ہو سکتی ہیں غیر حتمی. لیکن حتمی علامات جو ہیں وہ حتماً ظاہر ہوں گی،
اور ان کا ظاہر ہونا امام کے ظہور کے شرائط میں سے ایک شرط ہے، یعنی جب تک وہ ظاہر نہیں ہوں گی ظہور نہیں ہوگا۔ ان حتمی علامتوں کا ظاہر ہونا امام کے ظہور کے شرائطوں میں سے ایک شرط ہے کہ وہ علامات کا ظاہر ہونا ضروری ہے۔ تو وہ کون سی علامات ہیں اور کتنی علامات ہیں؟ تو وہ تقریباً 5 علامات بتائی گئی ہیں کہ جو حتمی علامات ہیں کہ جو امام کے ظہور کے وقت ظاہر ہوں گی۔ اب دیکھیے جو حتمی علامات ہیں امام کے ظہور کی، وہ ایسا نہیں ہے کہ امام کے ظہور سے پہلے ظاہر ہو جائیں گی، نہیں، بلکہ ان میں سے کچھ علامات جو ہیں وہ امام کے ظہور کے بعد بھی ظاہر ہوں گی، یعنی کچھ علامات ایسی ہیں جو امام کے ظہور سے قبل ظاہر ہوں گی، کچھ امام کے ظہور کے بعد ظاہر ہوں گی، اور کچھ علامات امام کے قیام سے پہلے ظاہر ہوں گی، یعنی امام کے ظہور کے زمانے میں ہی وہ علامات بھی ظاہر ہوں گی۔ تو ان تمام علامات کا ذکر کتابوں میں بیان ہوا ہے کہ ان میں سے کچھ علامات کو میں آپ کے سامنے یہاں پر بیان کرنا چاہوں گی کہ آپ دیکھیے کہ آخری زمانے کی نشانیاں، یہ بہت بڑی ایک روایت ہے کہ جس میں خود رسول اللہ سے یہ روایت منقول ہے کہ حجت الوداع کے موقع پر رسول اللہ خانہ خدا کے پاس جب آتے ہیں، جناب سلمان بھی آپ کے ساتھ میں تھے، رسول اللہ نے جناب سلمان سے فرمایا خانہ خدا کے پاس، خانہ خدا کا پردہ پکڑ کے فرمایا کہ اے سلمان، کیا میں تمہیں بتاؤں آخری زمانے کی کیا کیا نشانیاں ہیں؟ اور پھر اس میں پورا آخری زمانے کی نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ آج اگر ہم ان نشانیوں کو دیکھیں تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے زمانے میں یہ نشانیاں واقع ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہم آخر زمانے میں ہیں، اور یہ انشاءاللہ یہ وہ زمانہ ہے جو امام کے ظہور سے بہت قریب کا زمانہ ہے، کہ جس میں بہت ساری نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ بھیڑیے کی مانند ہو جائیں گے، یعنی اتنا زیادہ ان کے اندر جو ہے وہ جیسے ایک بھیڑیا ہوتا ہے کہ جو لوگوں کو مثلا جانور کو کھانا چاہتا ہے، لوگوں پہ حملہ آور ہوتا ہے، ویسی انسان کی بھی حالت ویسی ہو جائے گی، انسان بھیڑیے کی مانند ہو جائیں گے، کا آسمان اور زمین کے راستوں سے امنیت ختم ہو جائے گی، لوگ مایوس ہو چکے ہوں گے، فتنہ حد سے زیادہ بڑھ چکا ہوگا، اچھائی برائی میں بدل چکی ہوگی، برائی اچھائی میں بدل جائے گی، جھوٹ کو اچھا سمجھا جائے گا، رشوت کو حق سمجھا جائے گا، صلہ رحم ختم ہو چکا ہوگا، چھوٹے بڑوں کی بے احترامی کرنا شروع کر دیں گے، لوگ مال و زر کے غلام ہو جائیں گے، خون کی قیمت جو ہے وہ بہت 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 کم ہو جائے گی، یعنی کیا؟ یعنی لوگ بہت آسانی سے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیں گے، یعنی خون کی کوئی قیمت ہی نہیں ہوگی، جیسے سبزیوں کو کاٹا جاتا ہے ویسے ہی لوگ ایک دوسرے کو کاٹنا شروع کر دیں گے۔ اور آج کے اس دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے خون کی قیمت ختم ہو چکی ہے، کس طرح سے قتل عام کیا جا رہا ہے، اور لوگوں کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی خوف محسوس نہیں ہوتا ہے۔ تو کہا کہ لوگوں کو قتل عام کیا جائے گا، قرآن کو سونے چاندی کے ورقوں میں سجا کر مزین کیا جائے گا، اسے لکھا جائے گا، لیکن لوگ اس کے معنی اور مفہوم کو نہیں سمجھیں گے۔ آج آپ دیکھیے جا کے بڑے بڑے آپ دیکھیے اسلامی ممالک میں کہ بڑے بڑے سونے کے ورق پر جو ہے وہ قرآن کو لکھا جا رہا ہے، لیکن قرآن کی اصل معنی اور مفہوم کو جو سمجھنا چاہیے لوگ اس کو نہیں سمجھیں گے۔ عورت اور مرد خلق اور خلق کے اعتبار سے ایک جیسے ہو جائیں گے، مرد عورت بنے گی، عورت مرد بننے کی کوشش کریں گے، مرد کے ساتھ عورت کے ساتھ لذت محسوس کریں گی، یعنی قوم لوط دوبارہ سے زندہ ہو جائے گی، زناکاری سے لوگ شہرت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، ولد الزنا کی تعداد زیادہ ہو جائے گی۔ آج آپ دیکھیے غرب میں جا کر، ویسٹرن ممالک میں آپ جا کر دیکھیے کہ کتنے ولد الزنا اولادیں جو ہیں وہاں پر کتنی تعداد ان کی زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ خانہ خدا کو بند کر دیا جائے گا، حج تجارت کا ذریعہ بن جائے گی۔ آج آپ دیکھیے مکے میں جا کر کہ آج حج کے موقع پر ہی وہاں پر جو ہے وہ دراصل تجارت ہوتی ہے، لوگ تجارت گاہ اس کو بنا چکے ہیں۔ شراب علنی ہو جائے گی، مسلمان جو ہے وہ شراب کو کھلے عام پینا شروع کر دیں گے، اور آج ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارے یہاں شراب جو اب تک ایک حرام چیز سمجھی جاتی تھی، آج اسلامی ممالک میں آپ دیکھیے کس طرح سے شراب کو عام کر دیا جا رہا ہے، کہ خود آج آپ دیکھیے جو مرکز ہے اسلامی ملک کا سعودی کے، وہاں پر شراب خانہ بنایا جا رہا ہے، اور کس طرح سے وہاں پر شراب کو عام کیا جا رہا ہے۔
کتاب خدا احکام خدا کو ختم کر دیا جائے گا، رات کی تاریکیوں میں گناہ بغیر کسی ڈر و خوف کے انجام دیے جائیں گے، کہ جس کو ہم آج کی اپنی زبان میں نائٹ کلب کہہ سکتے ہیں، کہ جہاں پر لوگ جاتے ہیں اور کھل کر گناہ کرتے ہیں بنا کسی ڈر اور بنا کسی خوف کے۔ تو یہ اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں، کہ ان میں سے کچھ چیزوں کو میں نے آپ کے سامنے یہاں پر بیان کیا کہ یہ آخری زمانے کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، کہ جس کو اگر ہم اپنے آج کے زمانے میں دیکھیں تو یہ ساری چیزیں ہمارے زمانے میں واقع ہو رہی ہیں، اس کا مطلب ہم یہ آخری زمانے میں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اے سلمان، ایسے ماحول میں، ایسے شرائط میں اگر کوئی اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے تو اس کا اجر جنگ بدر کے 50 شہیدوں سے بھی زیادہ ہوگا۔ آپ دیکھیے رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ ایسے ماحول میں، ایسی جگہ پر اگر کوئی اپنے ایمان پر باقی رہے، اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے تو اس کا اجر جنگ بدر کے 50 شہداء سے زیادہ افضل ہے۔ تو کہا اس وقت اور بھی مسلمان وہاں پر بیٹھے تھے، انہوں نے اعتراض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، جنگ بدر کے شہداء، وہ بھی 50 شہداء سے زیادہ ان کا مقام؟ تو رسول اللہ نے فرمایا ہاں بے شک ان کا مقام جنگ بدر کے شہداء 50 شہداء سے بھی افضل ہے۔ کیوں؟ کا اس لیے کہ اگر تم ان کی جگہ پر تم بھی ہوتے تو تم بھی ان کی جگہ پر اپنے ایمان پر ثابت قدم نہیں رہ پاتے، لیکن اگر کوئی اس ماحول میں اپنے ایمان پر ثابت قدم رہ جائے تو اس کا مقام، اس کا مرتبہ جنگ بدر کے شہداؤں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ تو بس خدا کی بارگاہ میں یہی دعا کرے کہ پروردگارہ ہم سب کو اس آخر الزمان کے دور میں اپنے ایمان پر ثابت قدم رکھنا، کیونکہ بہت بڑا یہ جو ہے وہ کام ہے کہ کوئی ایسے ماحول میں اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے۔ تو اذان گرامی اگر ہم دیکھیں تو یہ امام کے ظہور کے قریب کا زمانہ ہے، اور بہت ساری علامات غیر حتمی بھی جو ہیں وہ محقق ہو رہی ہیں اور ہوں گی، لیکن چونکہ اتنی وقت میں گنجائش نہیں ہے لہٰذا میں اپنے حتمی علامات کی طرف آتی ہوں، کہ جو امام کے ظہور سے قبل اور ظہور کے وقت اور ظہور کے بعد بھی جو ہے وہ واقع ہوں گی، کہ جن میں سے 5 اہم علامات کو بیان کیا گیا ہے کہ جو حتمی ہے، جس میں کسی بھی شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ وہ علامات ہیں کہ جو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں ان روایات کو قبول کیا گیا ہے، یعنی دونوں کے ہاں اس روایات کو جو ہے وہ ایکسپٹ کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلی جو نشانی ہے امام کے ظہور کے وقت، کہا کہ خروج سفیانی۔ خروج سفیانی یعنی سفیانی کا خروج، یہ امام کے ظہور سے پہلے ہوگا، یعنی امام کے ظہور سے پہلے جو ہے سفیانی نام کا ایک شخص، اب یہاں پر لوگوں کے درمیان میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے سفیانی کوئی شخص ہوگا، کوئی کہتا ہے شخص نہیں، ایک فکر ہوگی، ایک گروہ ہوگا سفیانی، کہ جو ابو سفیان کی نسل سے ہوں گے اور جو شام کی زمین سے خروج کریں گے۔ اب یہاں پر ایک شخص کے بارے میں لکھا ہے کہ سفیانی ہو سکتا ہے کوئی ایک شخص بھی ہو، تو کہ شام کی زمین سے ایک شخص خروج کرے گا کہ جو ظاہراً خود کو دیندار دکھائے گا، یعنی ظاہراً یہ دیکھا جائے گا کہ یہ شخص کیا ہے، اہل دین ہے، دین پر عمل کرنے والا ہے، اور یہ اپنے اسی ظاہرداری سے مسلمانوں کو فریب دے گا اور انہیں اپنی جانب کرنے کی کوشش کرے گا، اور بہت سے لوگ اس کے جھانسے میں آ جائیں گے، اور پھر بہت سے مسلم ممالک کو یہ اپنے اختیار میں لے لے گا، کہ جیسے شام، حمص، فلسطین، اردن یعنی وہ جارڈن کا جو علاقہ ہے، عراق، یہ تمام علاقے جو ہیں یہ اپنے قبضے میں لے لے گا، اور اس کے بعد یہ اسی طرح سے بڑھتا ہوا پھر جو ہے وہ عراق میں داخل ہوگا، پھر کوفے اور نجف میں آئے گا، کوفے اور نجف میں کہا شیعوں کا قتل عام کروائے گا، یعنی کیوں کہا، اس لیے کہ یہ اہل بیت کا دشمن ہے، کیونکہ یہ ابو سفیان کی نسل سے ہے، یہ ہندا جگر خوارہ کی نسل سے ہے، کہ جو دشمن اہل بیت تھے یہ سب کے سب لوگ، تو کہا کہ یہ اپنے دل میں بھی بہت زیادہ بغض، کینہ اور حسد رکھتا ہے اہل بیت سے کے لیے اور اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے، لہٰذا یہ جب کوفے اور نجف میں پہنچے گا تو کوفے اور نجف میں شیعوں کی تعداد زیادہ ہے، تو وہاں پر باقاعدہ اعلان ہوگا کہ جو کوئی ایک شیعہ کو قتل کرے گا اسے 10,000 درہم کا انعام دیا جائے گا، یعنی اس کے اوپر وہ انعام رکھے گا۔ آپ دیکھیے کتنی باریکی کے ساتھ روایت میں جو ہے یہ ساری چیزیں بیان ہوئی ہیں، تو کہا کہ وہاں پر یہ اعلان کروائے گا کہ جو کسی بھی شیعہ کو قتل کرے گا اسے 10,000 درہم کا جو ہے وہ انعام دیا جائے گا،
اور پھر کہا اس طرح سے لوگ شیعوں کے قتل پر آمادہ ہو جائیں گے کہ پڑوسی پڑوسی کا دشمن بن جائے گا، کہ لوگ تلاش کریں گے کہ کون شیعہ ہے کہ ہم اس کو قتل کروں اور مجھے یہ انعام مل جائے. اور پھر وہ خواتین کی عصمت دری کرے گا اور جو ہے وہ بہت زیادہ لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کرے گا کہ لکھا ہے تاریخ کے سیاہ ترین ادوار میں سے ایک یہ دور ہوگا جس میں سفیانی کی یہ حکومت ہوگی. خوب سفیانی کے بارے میں روایتوں میں آیا کہ ماہ رجب میں یہ خروج کرے گا، ماہ رجب میں یہ خروج کرے گا، اور ابتدائے خروج سے لے کر اختتام خروج تک تقریباً 15 مہینے ٹوٹل جو ہے اس کے ہوں گے. 15 مہینے اس کی پوری حکومت، یعنی یہ خروج کرنے سے لے کے اس کے اختتام تک، یعنی اس کی ہلاکت تک جو ہے ٹوٹل 15 مہینے ہوں گے. اور اس کے بارے میں روایت میں امام علی علیہ السلام سے ایک روایت نقل ہے کہ جب یہ دمشق پہنچے گا تو وہاں پر دمشق کی مسجد کو جو ہے وہ خراب کر دے گا، دمشق کی مسجد کو تخریب کر دے گا. تو امام علی علیہ السلام کی روایت میں ہے کہ اس کے بعد دمشق کی پہلے مسجد تخریب ہوگی، اس کے بعد سفیانی کے خروج کے تم منتظر رہنا کہ جو وادی یابس سے خروج کرے گا. امام فرماتے ہیں جو وادی یابس سے خروج کرے گا اور پھر دمشق کو اپنے ہاتھوں میں لے گا، اور اس کے بعد پھر امام عصر کے تم قیام کے منتظر رہنا. تو اس روایت سے بھی ہمیں دیکھیے یہی پتہ چلتا ہے کہ پہلے سفیانی کا خروج ہوگا اور سفیانی کے خروج کے بعد پھر امام کا ظہور ہوگا. تو امام فرما رہے ہیں کہ جب سفیانی خروج کرے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ دمشق کو اپنے ہاتھوں میں لے لے گا تو پھر تم امام زمانہ کے قیام کے منتظر ہونا. اب یہ وادی یابس کا بھی یہاں پر جب ذکر آیا تو میں بتا دوں وادی یابس کون سی وادی ہے. تو کہا یابس کا مطلب ہوتا ہے خشک و بے آب و گیا، یعنی ایسی زمین کہ جہاں پہ کچھ پانی اور آب و دانہ کچھ بھی موجود نہ ہو، جس کو ہم صحرا کہہ سکتے ہیں. کہا کہ یہ سرزمین اس وقت جو ہے وہ سوریا اور جارڈن کے نزدیک ایک منطقہ ہے، ایک علاقہ ہے، ہوران کا علاقہ. کہا کہ اس جگہ پر جو ہے یہ سرزمین ابھی موجود ہے کہ جو وادی یابس کہلاتی ہے. اور آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو عراق کے جو ایکس پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے بھی اس بات کی تائید کی ہے کہ یہ داعش جو ابھی پھر سے داعشیوں کا ایک گروہ جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ وادی یابس میں یہ تمام گروہ جو ہے وہ اکٹھا ہو رہے ہیں، پھر سے اکٹھا ہو رہے ہیں، اور سیریا، اردو، جارڈن اور اس کے علاقے کے تمام جو ہے وہ علاقہ جو ہے وہاں سے لوگوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، اسی وادی یابس میں، اسی صحرا میں لوگوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے. تو ممکن ہے کہ یہ وہی یہیں سے سفیانی کا بھی جو ہے وہ خروج ہو، کیونکہ یہ باقاعدہ جو ہے وہ ایک داعش کا نیا گروہ جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے. اور اسی سلسلے میں امام صادق علیہ السلام کی بھی ایک روایت ہے کہ سفیانی جس دن خروج کرے گا اس دن سے 6 ماہ تک وہ جنگ کرے گا، یعنی خروج کرنے سے 6 مہینے تک وہ لگاتار جنگ کرے گا، مسلمان علاقوں کو اپنے قبضے میں لیتا جائے گا، اور اس کے بعد 9 مہینے اس کی پوری حکومت ہوگی. اور پھر 9 مہینے کے بعد ایک دن بھی وہ اضافہ نہیں ہوگا، ایک دن بھی اس میں اضافہ نہیں ہوگا، اور پھر تم امام کے قیام کا جو ہے وہ تم منتظر رہنا کہ پھر امام جو ہے وہ نہیں. اس وقت پھر یہ روایت میں ہے کہ پھر تم ہماری طرف آ جانا کہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ باطل پر ہے. کیوں؟ کیونکہ سفیانی کی ٹوٹل حکومت کا جو ہے وقت بھی بتلا دیا گیا ہے کہ 6 مہینہ جنگ کرے گا اور 9 مہینہ حکومت کرے گا، یعنی تقریباً 15 مہینے جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ اس کی ٹوٹل حکومت ہوگی. تو امام کہہ رہے ہیں پس جب تم یہ دیکھنا تم ہماری طرف آ جانا. تو سب سے پہلے امام کے ظہور سے پہلے سفیانی کا خروج ہوگا، جس کی ابتدا میں نے کیا بتائی ہے، ماہ رجب میں ہوگی. اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ لشکر تیار کر کے مکے کے مدینے کی طرف بھیجے گا. مدینے میں بھی بہت سے شیعوں کو قتل کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد یہ لشکر مکے کی جانب چلے گا. اور اس کے بعد بیدا کے مقام پر جب یہ پہنچے گا تو بیدا کے مقام پر خسف بیدا ایک یہ دوسری نشانی ہے. وہ کیا ہے خسف بیدا؟ یعنی مکے اور مدینے کے درمیان ایک زمین ہوگی کہ جہاں پر جب یہ لشکر پہنچے گا تو وہاں پر اس وقت اس امام کا ظہور پھر ہو چکا ہوگا. تو امام کا بھی لشکر جو ہے اس سے لڑنے کے لیے آئے گا اور سرزمین بیدا پر دونوں کا مقابلہ ہوگا. اور پھر حکم خدا سے جو ہے یہ پورا لشکر زمین میں جو ہے وہ
دھس جائے گا، یعنی پوری زمین پھٹ جائے گی اور یہ پورا لشکر اسی زمین کے اندر دھس جائے گا حکم خدا سے۔ تو یہ دوسری نشانی خسف بیدا ہے۔ تیسری نشانی جو ہے وہ خروج یمانی، یعنی یمانی کا بھی خروج۔ یمانی جو ہے، یمانی کا خروج، یمانی بھی امام کے ظہور کے وقت اہل یمن سے ایک لشکر تیار ہوگا کہ جو سفیانی سے لڑنے کے لیے تیار ہوگا۔ اہل یمن سے یہ لوگ ہوں گے اور بہت ہی اہل ایمان ہوں گے، ان کا ایمان بہت پختہ ہوگا، بہت ہی دیندار ہوں گے اور لوگوں کو امام کے لیے حق کی طرف دعوت دینے والے ہوں گے۔ تو یہ لشکر جو ہے وہ سفیانی کے لشکر سے لڑنے کے لیے تیار ہوگا۔ یہ بھی امام کے ظہور کی علامات میں سے ایک حتمی علامت ہے، یمانی کا لشکر۔ اور آج کے ہم دور میں دیکھیں تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یمن کتنا پاورفل ہوتا چلا جا رہا ہے، کہ وہ یمن کی جو اتنا مختصر سا جو ہے وہ ملک تھا، اور جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں، اگر ہم آج سے پہلے دیکھیں یمن کو تو اس وقت ہم یہ سوچتے تھے کہ کیا یمن اتنا پاورفل ہو سکتا ہے کہ یمن کا جو ہے وہ لشکر امام کے لشکر میں شامل ہو جائے گا اس وقت، کیونکہ یمن کی طاقت اس پہلے اتنی ظاہر نہیں ہوئی تھی، لیکن ابھی ان چند سالوں میں ہم نے یمن کی طاقت کو بھی دیکھ لیا ہے کہ کس طرح سے آج جو ہے وہ اسرائیل سے تنہا اگر مقابلہ کرنے کے لیے اسلامی ممالک میں کوئی ملک ہمیں نظر آ رہا ہے تو وہ یمن کا ملک نظر آ رہا ہے، کہ جس نے اسرائیل کو سونے کے جو ہے وہ کہتے ہیں نا چنے، سونے کے یہ ایک مثال جو اردو کی ابھی میرے ذہن میں وہ مثال نہیں آ رہی ہے، لوہے کے کہ چنے، جی لوہے کے چنے، صحیح، لوہے کے چنے چبوانے کے برابر جو ہے وہ کر رہا ہے، ایسی حالت اس نے کر دی ہے۔ تو ممکن ہے یہی اہل ایمان جن کے ایمان اتنے پختہ ہیں اور جو اتنے طاقتور اور پاورفل ہو جائیں گے کہ یہ پورا ایک لشکر جو ہے وہ امام کے لشکر میں شامل ہوگا، اور یہ یمانی کا لشکر جو ہے وہ سفیانی کے لشکر کا مقابلہ کرے گا۔ خوب، اسی سلسلے میں ایک اور روایت یہ ملتی ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے کہ خراسانی اور ایک اور لشکر ہوگا جو سفیانی کے لشکر سے لڑنے کے لیے آمادہ ہوگا، جو اہل خراسان سے جو ہے وہ نکلے گا۔ خراسان کہاں ہے؟ ایران میں ہے۔ تو خراسان سے بھی ایک لشکر نکلے گا جو یمانی کے ساتھ جو ہے وہ سفیانی سے مقابلہ کرے گا۔ اور امام صادق کہتے ہیں خراسانی، سفیانی اور یمانی، یہ تینوں لشکر ایک سال، ایک مہینے اور ایک دن میں یہ ان کا قیام ہوگا، یعنی یہ تینوں ایک جگہ پر اکٹھا ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خراسانی، یمانی اور سفیانی، یہ تینوں لشکر ایک سال، ایک مہینہ اور ایک دن میں ہی یہ تینوں کا قیام ہوگا، یعنی یہ تینوں ایک جگہ اکٹھا ہوں گے اور یمانی اور خراسانی مل کر جو ہے وہ سفیانی کا جو ہے وہ خاتمہ کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد یہ سفیانی کا لشکر جو ہے وہ حکم خدا سے زمیندوز ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے پھر چوتھی نشانی جو ملتی ہے وہ ہے قتل نفس زکیہ۔ قتل نفس زکیہ یہ امام کے قیام سے 15 دن پہلے، یعنی امام کے ظہور کے 15 دن بعد اور قیام سے 15 دن پہلے ان کا قتل ہوگا۔ امام کا ظہور جو ہے وہ کس وقت ہوگا؟ امام کے ابھی وہ میں آگے بتاؤں گی کہ ندائے آسمانی آئے گی، یہ ندائے آسمانی جو ہے وہ ماہ رمضان میں آئے گی، اور میں نے کہا تھا کہ رجب میں جو ہے وہ یمانی سفیانی جو ہے وہ خروج کرے گا، اور ماہ رمضان میں جو ہے یہ ندا آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو قتل نفس زکیہ کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ بہت ہی ایک نیک، بہت ہی پاک دامن، بہت ہی متقی پرہیزگار شخصیت ہوں گے کہ جو پاک و پاکیزہ اور بہت زیادہ بے گناہ تھے، اسی لیے ان کو نفس زکیہ کہا گیا ہے، کہ جن کا تعلق امام حسن مجتبی علیہ السلام کی نسل سے ہوگا، اور یہ امام کے لیے لوگوں کو آمادہ کریں گے، اور ان کا کوئی جرم اور خطا، ان کی کوئی جرم، ان کا کوئی خطا نہیں ہوگی۔ امام کے حکم سے یہ مکہ کی سرزمین پر جائیں گے لوگوں تک امام کا پیغام پہنچانے، اور کہا وہاں پر جو ہے رکن اور مقام کے درمیان میں نفس زکیہ کو شہید کر دیا جائے گا۔ خوب، اور جب ان کو شہید کیا جائے گا تو ان کی شہادت کے 15 دن کے بعد امام کا قیام ہوگا۔ آپ دیکھیں ظہور اور قیام میں فرق ہے۔ ظہور کا مطلب ہے امام ظاہر ہوں گے،
اور لوگوں کو جو ہے وہ دعوت دیں گے. آپ سب جانتی ہیں کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو ظہور ہوتے ہی جنگ نہیں ہوگی، بلکہ امام جو ہیں وہ لوگوں کو حق کی طرف دعوت دیں گے، لوگوں کو حق کی طرف بلائیں گے. ہمارے ذہنوں میں ایک بہت ہی غلط کانسیپٹ بچپن سے شاید یہ بٹھایا گیا ہے کہ امام کا جب ظہور ہوگا تو امام آئیں گے، بس تلوار نکالیں گے اور بس لوگوں کا قتل عام شروع کر دیں گے، لوگوں کی سر قلم ہونا شروع کر دیں گے. یہ چیز ہمارے ذہنوں میں پہلے اس طرح کی چیزیں ہمارے ذہنوں میں بٹھا دی گئی تھی کہ جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ بڑا ڈرتے ہیں کہ بھئی ہم لوگ کے زمانے میں امام نہ آئے کیونکہ ہمارا بھی سر قلم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کا جو امام کا ایک تصور ہمارے ذہنوں میں جو پہلے بٹھایا گیا تھا یہ غلط ہے. امام کون ہے؟ کریم ابن کریم کے فرزند ہے. امام اس کے فرزند ہے کہ جو اپنے دشمنوں کو بھی معاف کرتا ہوا نظر آتا ہے. تو امام کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کو پہلے حق کی طرف وہ دعوت دیں گے. لہٰذا روایتوں میں ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو امام لوگوں کو بھیجیں گے دوسروں کے مثلا دوسرے مذاہب کے لوگوں کے پاس حق کی دعوت دینے کے لیے. کیونکہ اگر امام حق کی دعوت نہیں دیں گے تو کل کو لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں تو حق کی دعوت ہی نہیں دی گئی تھی. لہٰذا حجت تمام کرنے کے لیے امام پہلے لوگوں کے پاس حق کی دعوت دیں گے، لوگوں کے پاس بھیجیں گے لوگوں کو کہ ان کو دعوت حق دی جائے. اور جو لوگ امام کی دعوت پر لبیک کہیں گے وہ سب کے سب جو ہیں وہ امام کے ساتھ ہو جائیں گے، اور امام ان کو جو ہے یعنی ان کے پچھلے سارے گناہ اور خطاؤں کو بھی کیا ہے معاف کر دیں گے. تو آپ دیکھیے کہ اس ٹائم پر بہت سے ایسے مسیحی ہوں گے، بہت سے شاید یہودی ہوں گے، بہت سے ایسے کافر بھی ہوں گے کہ جو امام کی دعوت پر لبیک کہیں گے، امام کی دعوت کو ایکسیپٹ کر لیں گے اور وہ امام کی طرف آ جائیں گے. تو امام سب کی طرف لوگوں کو دعوت کے لیے دعوت دیں گے حق کی طرف آنے کی. تو امام کے ظہور اور امام کے قیام کے درمیان میں ایک فاصلہ ہوگا. انہی فاصلے کے درمیان میں نفس زکیہ کا قتل ہوگا. نفس زکیہ کو بھی امام ہی بھیجیں گے حق کی دعوت کے لیے سرزمین مکہ میں، اور وہاں پر نفس زکیہ کو جو ہے وہ شہید کر دیا جائے گا، ان کا قتل ہو جائے گا. ان کے قتل ہونے کے 15 دن کے بعد، تقریباً روایت کے جملے ہیں 15 دن کے بعد پھر امام کا قیام ہوگا. یعنی 15 دن کا اور فاصلہ ہوگا اور پھر اس کے بعد امام قیام کریں گے. اور پھر جب امام قیام کریں گے تو پھر جو امام کے ساتھ ہے وہ امام کے ساتھ ہے، باقی جو لوگ نے بھی حق کا ساتھ نہیں دیا، جو حق کی طرف نہیں آئے، وہ سب کے سب جو ہیں وہ امام ان کو کیا ہے قتل کر دیں گے. تو امام کے قیام سے پہلے کیا ہے ایک آسمانی ندا آئے گی. یہ ظہور کی علامتوں میں سے 5ویں علامت ہے کہ ایک آخری حجت کو تمام کرنے کے لیے کہ امام پہلے لوگوں کے پاس بھیجے تھے لوگوں کو دعوت حق دینے کے لیے، لیکن قیام سے پہلے ایک آسمانی ندا آئے گی جو آسمان سے آئے گی اور دنیا کے ہر کونے میں وہ ندا پہنچے گی. اور روایت کے جملے ہیں کہ جو جس زبان کا جاننے والا ہوگا، جو جس جگہ پر ہوگا، ہر جگہ پر وہ آسمانی ندا پہنچے گی، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم تک حق کی دعوت پہنچی ہی نہیں، ہمیں تو دعوت دی ہی نہیں گئی تھی. لہٰذا وہ آسمانی ندا جب گونجے گی تو جو جہاں ہوگا، جس سرزمین پر ہوگا، جس زبان کا جاننے والا ہوگا، وہ اپنی زبان، اپنے لہجے، اپنے اس میں اس آواز حق کو سنے گا. اور وہ آواز کس کی آواز ہوگی؟ کا وہ آواز جبرائیل امین کی آواز ہوگی، جو آسمان سے ایک آواز گونجے گی. اور وہ آواز ایسی آواز ہولناک آواز ہوگی کہ لوگوں کے اندر ایک وحشت طاری ہو جائے گی. کا ایسی وحشت ہوگی، چھٹے امام سے اور 5ویں امام سے یہ روایت ہے کہ جو سوئے ہوئے ہوں گے وہ جاگ جائیں گے، جو بیٹھے ہوئے ہوں گے وہ کھڑے ہو جائیں گے دہشت سے، جو کھڑے ہوں گے وہ دہشت سے بیٹھ جائیں گے. اور پھر امام فرماتے ہیں خدا کی رحمت ہو ان لوگوں پر جو اس آواز کو سن کر لبیک کہتے ہوئے امام کی طرف اپنے قدموں کو بڑھائیں گے اور امام کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے. تو یہ دراصل یہ آواز لوگوں کو امام کے لشکر میں شامل ہونے کی اور حق کی طرف آنے کی دعوت کے لیے آواز ہوگی، کہ جو جبرائیل امین کی آواز ہوگی کہ اے اہل ایمان بیدار ہو جاؤ، یہ قائم آل محمد ہیں، یہ مہدی آخر الزماں ہیں جو مکے سے قیام کر رہے ہیں، اور ان کی آواز پر لبیک کہو.
اور کہا یہ وہ آواز ہوگی کہ جو باطل کے دل میں تو خوف و وحشت طاری کر دے گی، مگر جو اہل ایمان ہوں گے وہ خوشی سے جھوم اٹھیں گے۔ اہل ایمان کی مسرت کا کوئی عالم نہیں ہوگا، اور ہر کوئی یہ کہتا ہوا کہ لبیک یا امام، لبیک یا امام کہتے ہوئے یہ آواز کی طرف جو ہے اپنے قدموں کو بڑھائیں گے۔ اور بعض روایت میں ہے کہ اس وقت امام سرزمین مکہ پر ہوں گے، اور وہاں سے امام آواز دیں گے انا بقیت اللہ، میں بقیت اللہ ہوں۔ اور پھر اس آواز کو سن کر اہل ایمان جب اپنے قدم گھر سے باہر نکالیں گے تو روایت کے جملے ہیں کہ زمین اتنی مختصر ہو جائے گی کہ وہ ایک قدم باہر نکالیں گے اور دوسرا قدم مکے کی سرزمین پر ہوگا، یعنی زمین اپنی وسعت کو کم کر دے گی اور اہل ایمان کو امام کے قریب پہنچا دے گی۔ روایتوں میں ہے کہ یہ آواز جو ہے وہ کب آئے گی آواز، تو کہا کہ یہ ماہ رمضان کا جو ہے وہ مہینہ ہوگا، 23ویں ماہ رمضان ہوگی، شب جمعہ ہوگی۔ آپ دیکھیں شب جمعہ 23ویں ماہ رمضان کی رات ہوگی، اور اسی رات میں یہ آواز ندا جو ہے، آسمانی ندا جو ہے وہ آسمان سے گونجے گی۔ تو ماہ رمضان بھی آنے والا ہے، ہر ماہ رمضان میں انشاءاللہ دعا کریے کہ پروردگارہ ہمیں اپنے ایمان پر اتنا ثابت قدم رکھنا کہ جب وہ آواز ماہ رمضان میں گونجے تو ہم اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے، کیونکہ وہیں پر جہاں روایت ہی کہتی ہے کہ اہل ایمان خوشی سے جھوم اٹھیں گے، وہیں پر ایک روایت یہ بھی کہتی ہے کہ بہت سے ایسے شیعہ ہوں گے، جب ہم جیسے ہوں گے شیعہ، جن کے ایمان اگر مضبوط نہیں ہوں گے تو وہ شک میں پڑ جائیں گے۔ اور کیوں شک میں پڑ جائیں گے؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، روایتوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب وہ آسمانی ندا گونجے گی کہ مہدی آخر زمان جو ہے وہ قیام کر رہے ہیں، اہل ایمان بیدار ہو جاؤ، ان کی آواز پر لبیک کہو، تو کہا اس آواز کے بعد شیطان بھی ایک آواز جو ہے وہ پوری دنیا میں اس کی آواز گونجے گی، اور وہ آواز کیا ہوگی کہ فلاں جو ہے وہ مظلوم مارا گیا ہے، اور حق جو ہے مثلا جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے، یعنی جو ان کے خلفائے ثلاثہ ہیں ان کے بارے میں آئے گی۔ تو کہا کہ یہ جب آواز آئے گی تو وہاں پر لوگ جو ہیں وہ پھر سے شک میں آ جائیں گے کہ واقعی حق پہ کون ہے اور باطل میں کون ہے۔ تو کہا جب لوگ شک میں پھر پڑ جائیں گے، جیسے ہم جیسے ضعف الایمان شاید جو ہوں گے وہ شک میں پڑ جائیں گے، لیکن جن کے ایمان مضبوط ہوں گے ان کو پتا ہوگا کہ وہ آواز جو ہے واقعی کس کی آواز ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر ایک آواز آئے گی کہ اے لوگو جان لو کہ حق علی اور ان کے شیعوں کے ساتھ ہے، اور روایت کہتی کہ جب یہ آواز آئے تو سمجھ جانا کہ امام زمانہ کا قیام جو ہے وہ بہت جلد ہونے والا ہے، اور تم سب اپنے قدموں کو امام کی نصرت کے لیے آگے بڑھا دینا۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ آواز آئے گی، اور اس کے بعد لوگ جو ہیں وہ امام کی طرف لپکیں گے، جو چاہنے والے ہیں، جو امام کے محب ہوں گے، امام کے جو لشکر والے، امام کے لشکر میں جو شامل ہو جاتے ہیں، وہ اپنے قدموں کو باہر نکالیں گے اور پھر وہ امام کے لشکر میں جو ہے وہ شامل ہو جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دجال کا جو ہے وہ خروج بیان کیا گیا ہے کہ دجال جو ہے پھر اس کے بعد دجال کا خروج ہے کہ یہ امام کے قیام سے پہلے ہوگا دجال کا خروج، اور یہ اس کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ یہ بھی لوگوں کو اپنی حیرت انگیز اعمال سے اپنے لوگوں کو فریب دے گا، ان کو اپنی جانب کرنے کی کوشش کرے گا، اور جس کے ایمان کمزور ہوں گے وہ امام کو چھوڑ کر اس کی طرف چلے جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ امام جو ہے وہ دجال کا خاتمہ کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے پھر امام کی ایک حکومت جو ہے وہ قائم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ کی وہ حکومت جس کا وعدہ پروردگار عالم نے جو ہے وہ قرآن میں کیا ہے، انشاءاللہ وہ حکومت ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ پھر جس میں امام جو ہیں وہ عدل و انصاف کے ساتھ اس حکومت کو دنیا میں قائم کریں گے، اور ہر طرف چین، امن اور سکون کا جو ہے وہ پہرا ہوگا، کوئی کسی سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، کسی کو کسی کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، اس لیے کہ زمین اپنے خزانے اگل دے گی، اور اتنی دولت عام ہو جائے گی کہ کوئی خمس اور زکوٰۃ لینے والا بھی موجود اس وقت نہیں ہوگا، اور امام ہر ایک کو عدل و انصاف سے وہ تمام خزانے تقسیم کریں گے، اور اس طرح سے جو ہے وہ ایک بہترین حکومت جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے وہ حکومت جو ہے وہ قائم ہوگی۔
یہاں پر ایک اور اہم چیز جو امام کے ظہور کے بعد واقع ہوگی اور وہ بھی حتمی علامات میں سے ہے، وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رجعت۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رجعت کا عقیدہ جو ہے وہ عقیدہ ہے کہ جو تمام مسلمانوں اور تمام مسیحیوں کے درمیان میں مشترک عقیدہ ہے، یعنی مسیحی بھی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے، مسلمان بھی یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا جو ہے وہ خداوند عالم حضرت عیسیٰ کو دوبارہ سے دنیا میں بھیجے گا۔ خوب، لیکن فرق ایک ہے ان کے اور ہمارے عقیدے کے درمیان، مسیحیوں اور مسلمانوں کے درمیان میں، کہ وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کو جو ہے وہ خدا بھیجے گا، لیکن مسلمان اور ہمارے درمیان میں، یعنی شیعوں کے درمیان میں ایک فرق اور ہے۔ وہ کیا ہے؟ مسلمان کہتے ہیں کہ عیسیٰ ہی مہدی موعود ہیں، یعنی جو مہدی جن کا وعدہ کیا گیا ہے وہ حضرت عیسیٰ ہوں گے، عیسیٰ ہی وہ مہدی موعود ہے۔ یہ مسلمانوں کا ایک عقیدہ ہے، ان کی بعض روایتوں میں ملتا ہے، اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کیونکہ اہل بیت کی دشمنی ان کے اتنی زیادہ دلوں میں تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے ایک جعلی حدیث کو گڑھا، جس حدیث میں یہ روایت انہوں نے نقل کی ہے، لا مہدی الا عیسیٰ ابن مریم، کہ مہدی ہی عیسیٰ ابن مریم ہے، یعنی مہدی کوئی نہیں ہے مگر عیسیٰ ابن مریم۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان یہ تو مانتے ہیں حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے، حضرت عیسیٰ جو ہے دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ اب یہاں پر مسلمانوں کو امام مہدی سے غافل کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ مہدی ویدی کوئی نہیں آئیں گے، بلکہ وہ حضرت عیسیٰ ہی ہیں جن کو مہدی کہا گیا ہے۔ تو یہ انہوں نے بعض اہل سنت کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، جو حضرت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی فضیلت کو ختم کرنے اور لوگوں کو ان سے غافل کرنے کے لیے یہ حدیث گڑھی گئی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں جو نظریہ پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ امام زمانہ کے ظہور کے بعد نازل ہوں گے، امام مہدی کی نصرت کے لیے۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں، یہ زمانہ جو امام مہدی کا ظہور، امام مہدی کا قیام، اس کا فاصلہ بہت زیادہ یہ نہیں بتایا گیا کتنا مہینہ کتنا یہ، لیکن یہ کہ بہت کم فاصلہ، مدت بہت کم ہی ہوگی، زیادہ مدت نہیں ہوگی کہ کئی سو سال حکومت امام کے ظہور ہونے کے بعد امام کے پھر قیام کرنے کے درمیان میں بہت لمبا چوڑا فاصلہ ہوگا، نہیں، بلکہ بہت ہی ایک دوسرے سے قریب ہی یہ وقت ہوگا کہ اسی وقت کے اندر یہ تمام واقعات جو ہیں وہ رونما ہوں گے۔ اور انہی کے درمیان میں ایک ہی علامت بھی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رجعت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے آنا، نازل ہونا، یہ بھی امام کے قیام سے جو ہے وہ پہلے ہوگا، یعنی امام کے ظہور کے بعد، امام کے قیام سے پہلے حضرت عیسیٰ بھی دنیا میں آئیں گے۔ بہت سے لوگوں کے یہاں عقیدہ پایا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ پہلے آئیں گے، یا حضرت عیسیٰ امام زمانہ کے ظہور کے وقت ہی آئیں گے، جب امام کا ظہور ہوگا اس وقت حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے، نہیں، پہلے امام زمانہ آئیں گے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے رسول اللہ کی حدیث، کہ جس میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ امت، میں نے فارسی میں یہ حدیث لکھی ہے، امتی کی من در اول عیسیٰ در آخر و مہدی در وسط آن باشیم ہرگز ہلاک نمیشه، یعنی وہ امت جس کے اول میں اور آخر میں عیسیٰ اور ان کے وسط میں یعنی بیچ میں ان کے مہدی ہوں گے، وہ امت ہرگز ہلاک نہیں ہوگی۔ تو اس کو اگر اس روایت کو ہم دیکھیں تو اس روایت میں صاف ہے کہ وہ امت جس کے اول میں یعنی رسول اللہ، اور جس کے آخر میں مہدی، یعنی اس کا مطلب کہ آخر میں مہدی اور وسط یعنی بیچ میں، آخر میں عیسیٰ اور بیچ میں مہدی ہوں گے، تو یعنی مہدی کا ظہور پہلے ہوگا، اس کے بعد حضرت عیسیٰ کا ظہور ہوگا۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ امت ہرگز ہلاک نہیں ہوگی۔ تو جس کا عقیدہ یہ ہے کہ اول رسول اللہ، آخر میں عیسیٰ اور مہدی ان سے پہلے ظہور کریں گے، تو وہ امت ہرگز ہلاک نہیں ہوگی۔ تو اسی سے واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ امام زمانہ کے ظہور کے بعد جو ہے وہ نازل ہوں گے۔ اور کیوں آئیں گے امام، کہا یہ حضرت عیسیٰ کیوں آئیں گے امام زمانہ کے ظہور کے بعد؟ کہا امام مہدی کی نصرت کے لیے، کہ جب امام مہدی قیام کریں گے اس وقت حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے۔ اور کہا پھر اس وقت آپ امام زمانہ کے پیچھے نماز کی اقتدا کریں گے
اور پھر یہ نماز پڑھ کر آپ دنیا کے سامنے اسلام کی حقانیت کو ظاہر کریں گے، تاکہ تمام عیسائی اس وقت موجود ہوں گے وہ بھی امام زمانہ کے آگے خود کو تسلیم کر دیں اور اپنے آپ کو امام کے آگے سرنڈر کر دیں کہ جب وہ عیسیٰ مسیح ہو کر امام زمانہ کی اقتدا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب امام زمانہ کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، اسلام کی حقانیت کو وہ دنیا کے سامنے پیش کریں گے، اور اس وقت جو ہے تمام عیسائی ان کی پیروی کرتے ہوئے امام زمانہ کے سامنے خود کو سرنڈر کر دیں گے۔ اور پھر آپ کو جو ہے یعنی حضرت عیسیٰ کو امام مہدی کا وزیر بنایا جائے گا، یعنی جب آپ کی حکومت قائم ہوگی آپ امام مہدی کے وزیر ہوں گے، منصب قضاوت آپ کے ذمے ہوگا، اور ایک روایت کے مطابق آپ کو امام کا خزانے دار بنایا جائے گا، یعنی تمام مالی امور کی ذمہ داری جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کے سپرد ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے پھر یہاں پر میں نے ابھی بتایا تھا دجال کا جو قتل ہے، تو دجال کا قتل پھر یہی ہوگا کہ امام زمانہ جو ہے پھر قیام کریں گے، اور اس وقت دجال جو ہے دجال کو جو ہے وہ امام زمانہ جو ہے وہ قتل کریں گے۔ ایک روایت کہتی ہے کہ امام زمانہ دجال کو قتل کریں گے، ایک روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ دجال کو قتل کریں گے کیونکہ امام زمانہ اپنے لشکر کی علمداری جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کے سپرد کر دیں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ سرزمین حجاز پہ دجال کو واصل جہنم کریں گے۔ اہل سنت کی ایک روایت کے مطابق فلسطین کی سرزمین پہ دجال کو حضرت عیسیٰ قتل کریں گے، اور ایک ہماری روایت کہتی ہے حجاز کی سرزمین پر دجال کو واصل جہنم کریں گے۔ اب یہاں پر ہو سکتا ہے سوال ہو کہ بھئی ایک روایت تو کہہ رہی ہے امام زمانہ دجال کو قتل کریں گے، ایک روایت کہہ رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ دجال کو قتل کریں گے، تو پھر اصل میں کون قتل کر رہا ہے؟ تو دیکھیے دونوں روایتیں اگرچہ جو ہیں وہ الگ الگ ہیں، لیکن اگر دونوں کو ہم ملا دیں تو یہ ایک ہی روایت ہے کہ اگر چاہے وہ امام زمانہ قتل کرے چاہے حضرت عیسیٰ قتل کرے، بات ایک ہی ہے، کیونکہ اگر امام زمانہ قتل کرتے ہیں تو روایت صحیح ہے، اور اگر حضرت عیسیٰ بھی قتل کرتے ہیں تو حضرت عیسیٰ بھی حکم امام زمانہ سے قتل کریں گے، اور حکم امام زمانہ سے قتل کرنے کا مطلب ہے کہ گویا امام زمانہ نے ہی گویا اس کو جو ہے وہ قتل کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یاجوج و ماجوج کے بارے میں ہے کہ یاجوج و ماجوج کو بھی قتل کیا جائے گا، کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 96 میں یاجوج و ماجوج کا بھی ذکر ہوا ہے کہ یہ بھی امام زمانہ کے ظہور کی علامتوں میں سے ایک ہے، کہ جس کو انجیل و تورات میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے، اور اہل سنت کے نظریے کے مطابق یاجوج و ماجوج کو حضرت مہدی قتل کریں گے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ یاجوج و ماجوج کو جو ہے وہ حضرت عیسیٰ ہی قتل کریں گے، اور ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ قتل کریں، کیونکہ جب امام کے لشکر کی سپہ سالاری حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں میں ہوگی تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ بھی ممکن ہے کہ قتل کریں۔ اور پھر اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہے کہ 40 سال تک حضرت عیسیٰ امام مہدی کی حکومت میں زندگی گزاریں گے، اور اس کے بعد پھر آپ کی رحلت ہوگی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو دفنایا جائے گا، اور آپ کی نماز جنازہ آپ کی تدفین امام زمانہ کے ہاتھوں ہوں گی، اور امام زمانہ تمام لوگوں کے درمیان جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ غسل و کفن دیں گے اور آپ کی تدفین کریں گے، تاکہ لوگ پھر سے آپ کے بارے میں وہ تمام خیالات جو اپنائے تھے پہلے وہ نہ اپنا سکے، وہ تمام خیالات کو نہ اپنا سکے کہ مثلا حضرت عیسیٰ ابھی بھی زندہ ہیں اور فلاں فلاں جو روایتیں پہلے لوگوں کے ذہنوں میں تھی، لہٰذا کھل کر لوگوں کے سامنے آپ غسل و کفن دیں گے اور آپ نماز جنازہ پڑھائیں گے، اور آپ حضرت عیسیٰ کو دفن کریں گے آپ کی والدہ کے پہلو میں، جناب مریم کے پہلو میں۔ اور ایک روایت کہتی ہے حضرت عیسیٰ کے ہمراہ جو ہیں وہ اصحاب کہف بھی آئیں گے امام کی ہمراہی کرنے کے لیے، اور ایک روایت کے مطابق یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال جب امام مہدی کی حکومت میں زندگی گزاریں گے ان کے وزیر بن کر رہیں گے، اور اس کے بعد پھر یہ کہ آپ کی شادی ہوگی اور آپ صاحب فرزند بھی ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی رحلت ہوگی، اور اس طرح سے امام زمانہ کے ہاتھوں آپ کو غسل و کفن دیا جائے گا اور آپ کی جو ہے وہ تدفین ہوگی۔ خوب، تو یہاں تک یہ تمام علائم اور امام کے ظہور کی حتمی علامات تھیں کہ جو میں نے آپ کے سامنے یہاں پر بیان کی ہیں۔ اب اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال ہو تو آپ لوگ سوال کر سکتی ہیں اس وقت، اور اگر نہیں تو بعد میں اگر آپ کو کوئی سوال کرنا ہو تو نیکسٹ جلسے میں انشاءاللہ
ہم ان سوالات کو لیں گے اور انشاءاللہ ان کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. جزاک اللہ خیر، بہت ہی بہترین اور بہت ساری معلومات ہوئی. الحمدللہ، پروردگار عالم آپ کو اجر عظیم عطا کرے. اور بہت شکریہ. اچھی طرح آپ نے ڈیٹیل سے سب کچھ بتایا، اور انشاءاللہ اور بہت ساری معلومات اور بہت سارے کانسیپٹ کلیئر ہو گئے. اور جی جی اور اسی طرح کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی ایک حدیث ہے کہ جی جب میرا قیام کرے گا تو جی اس وقت وہ جو دنیا میں انصاف، عدل و انصاف قائم کرے گا، تو یہ اس کا بیس یہ ہوگا، اس کا فاؤنڈیشن یہ ہوگا کہ پوری دنیا میں سنت رسول پر عمل ہوگا اور اللہ کے احکام اور قرآن مجید پر عمل کیا جائے گا. جی تو جی ہم سب سننے والے اور ہم سب اس پہ غور کریں کہ امام کے آنے کے بعد بھی ہمیں سنت رسول اور احکام قرآنی یا آیات قرآنی پر عمل کرنا ہے. جی بے شک تو بالکل. ہم سب ابھی سے اس اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنے عمل کو اتنا بہترین بنائیں کہ ہماری زندگیوں میں سنت رسول پہ بھی عمل ہو اور قرآن کی آیتوں پہ بھی عمل ہو، اور ہم اپنے بچوں کو بھی اس میں شامل کریں کہ ان کا بھی عمل ایسا ہو، تاکہ یہی ہے کہ ہم اپنے امام کے آنے کے لیے زمین ہموار کر سکیں. جی بے بہت شک بے شک. بیان خواہر، اور پروردگار عالم آپ کو عطا جی کرے. شکریہ. اور دیکھیے یہ کتنا وسیع موضوع ہے کہ اتنے مختصر سے جلسے میں ہم اس کو نہیں سمیٹ سکتے. یہ تو میں نے صرف ابھی علائم پر روشنی ڈالی، وہ بھی بہت مختصر کر کے اس کو میں نے وقت میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، ان علائم کو فقط. ورنہ اگر اس کی توضیح میں ہم جائیں تو بھی اس کی توضیح میں بھی کئی جلسے لگ سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ خود امام زمانہ کو جو موضوع ہے، ابھی تو یہ صرف علائم کی نشانیوں کی بات کی گئی ہے. علائم جو ظہور واقع ہوں گے، جو علائم وہ میں نے بتایا ہے، ٹھیک ہے، جو کتابوں میں ذکر بھی ہوئے ہیں. مگر اس کے علاوہ خود اگر ہم دیکھیں تو ہمیں خود کو کیسے آمادہ کرنا ہے، کیونکہ امام کا جب ظہور ہوگا اس وقت ہم جیسے ہی صاحب ایمان لوگ جو اپنے کو کہتے ہیں کہ ہم شاید صاحب ایمان ہیں اور ہم اتنا چاہنے والے ہیں، ہم جیسے لوگ کتنے شک اور شبہ میں مبتلا ہو جائیں گے. اور اپنے ایمان کو کیسے بنانا ہے، ہمیں امام کے ناصرین میں اگر شامل ہونا ہے تو کیسے امام کے ناصرین میں ہم شامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہر کوئی امام کے ناصر میں شامل نہیں ہو پائے گا. وہ جو اپنے ایمان کو مضبوط بنائے گا، وہ جو اپنے آپ کو اس لائق بنائے گا، وہی امام کے ناصرین میں شامل ہو پائے گا. اور پھر امام کے ناصرین کی تعداد کتنی ہے، کتنے ناصرین امام کے ہوں گے، وہ 313 جو بتائے گئے، کیا فقط وہی 313 ہیں؟ خب یہ سب اتنا وسیع خود موضوع ہے کہ اس پہ خود کئی جلسوں کی ضرورت ہے کہ جس میں ہم اس کو اچھے سے توضیح دے سکتے ہیں. تو انشاءاللہ کہ اگر موقع رہا کبھی تو ان سب موضوع پر بھی ہم جو ہے وہ گفتگو کریں گے. اور یہ دیکھیے حق بھی ہے امام کے ہماری گردن پر کہ ہمیں ان سب چیزوں کے بارے میں جاننا چاہیے اور جانتے رہنے بھی چاہیے، کیونکہ ہم سب کہنے کو تو خود کو کہتے ہیں کہ ہم امام کے چاہنے والے، لیکن کیا واقعی امام کی ہمیں معرفت ہے؟ اور خود حدیث بھی ہے کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتتن جاہلیہ، کہ جو اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر دنیا سے چلا جائے اس کی موت جہالت کی موت ہے. تو معرفت کیا ہمیں ہے واقعی امام کی؟ کتنی ہم اپنے وقت کے امام کی معرفت رکھتے ہیں؟ کیا فقط یہ جان لینا کہ امام کا یہ نام ہے، ان کے یہ والد ہیں، ان کی یہ والدہ ہیں، امام اتنے سال سے مثلا جو ہے وہ غیبت کبریٰ میں ہے، اتنے سال امام کی غیبت صغریٰ تھی، فقط اتنا کیا جان لینا یہ معرفت ہے؟ نہیں، معرفت کے خود پہلے ابھی معنی ہمیں نہیں سمجھ میں آئے ہیں. جب انسان کو معرفت ہو جائے گی تو پھر انسان در اصل امام کا منتظر ہوگا. ہم ابھی واقعی امام کے منتظر ہیں ہی نہیں. اگر ہم منتظر ہوتے تو ہمارا ایک لمحہ بھی سکون سے نہیں گزرتا. تو بہت یہ وسیع موضوع انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اگر جیسے جیسے ہم لوگوں کو کبھی موقع ملے تو ہم اس ٹاپک پہ گفتگو کرتے رہیں، جو کہ ہماری معرفت میں جس سے اضافہ ہوتا رہے اور ہم اپنے آپ کو اس کے لیے آمادہ بھی کر سکیں انشاءاللہ. انشاءاللہ ضرور خواہر، ضرور. جی جی انشاءاللہ نیکسٹ سیشن انشاءاللہ. جی انشاءاللہ ضرور. اور آپ لوگوں کو کوئی کوشچنز سوال بھی ہو تو نیکسٹ سیشن میں، ہاں نیکسٹ سیشن میں کوشچنز ہینا بھابی کے نمبر پر سب پوسٹ کر دیں.
چاہے ابھی جو اٹینڈ کیے یا اور بھی کسی کو کرنا ہے تو then جی we'll جی keep it with you. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. انشاءاللہ. ٹھیک ہے پھر آپ میرے خیال سے اب دعا وغیرہ کروا دیجیے ہنا جی باجی. جی جی انشاءاللہ سب زیارت کو پڑھ اپنی لیتے دعاؤں ہیں میں. پہلے. جی جی زیارت جی پڑھ. جی السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی ارواح التي حلت بفنائك علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار بلا جعل اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس. السلام عليك يا أنيس النفوس. السلام عليك أيها المدفون بأرض توس. السلام عليك يا مغيث الشية وزوار في يوم الجزاء. السلام عليك يا سلطان العرب والعجم. السلام عليك يا أبا الحسن علي بن موسى رضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام زماننا. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي يذم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وزاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان إليك المشتكى وعليك المؤول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم. عرفتنا بذلك منزلتهم وفرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني أدركني أدركني. الساعة 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 الأجل الأجل الأجل. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. باراللہ ذکر حجت خدا ہوا. پروردگار تلاوت قرآن کیا گیا. پروردگارا اس ذکر
کے ثواب کو چہردہ معصومین کو ہدیہ کرتے، شہدائے کربلا، سیران کربلا، کل انبیاء، کل اوصیاء، ان سب کے والدین کو ہدیہ کرتے، شہیدان راہ خدا کو ہدیہ، اور ان کے وسیلے سے جو ثواب ملا پروردگارا، اسے ہم سب کے مرحومین اور کل مومن مومنات کے مرحومین کو ہدیہ کرتے ہیں، کل مرحومین علماء دین، امامی کاشانی کی روح کو ہدیہ کرتے ہیں، سحر فاطمہ خار کے مرحومہ کی روح کو ہدیہ کرتے، پروردگار سب کے درجات کو بلند ترین کر دے، چہردہ معصومین کے جوار میں مقام عطا کر دے، بخشش عطا کر پروردگار، اور ہم سب کو اتنی توفیقات عطا کر پروردگار کہ ہم اپنے ماں کے قصروں میں اور ہماری اولادوں کو شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین الہی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بہت شکریہ، التماس دعا انشاءاللہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا، جزاکم اللہ۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جتنی بھی مومنات شامل ہوئی تھیں اور جو نہیں بھی شامل ہو سکی، پروردگار سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ انشاءاللہ ہم سب کو اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے کی پروردگار عالم توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ آمین انشاءاللہ۔ اگلا سیشن رکھتے ہیں پھر۔